ایک میری گزارش ہے، تفریق نہیں ہونی چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کی شان پر جو آپ کام کر رہے ہیں بس بے لوث کرتے جائیں، کسی کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھیں، سب کو محبت و پیار کی نگاہ سے دیکھیں، اس میں بڑی برکت ہوگی۔ دیکھیں ہمارے کتابوں کے اندر فقہ کے لکھا ہوا ہے، ہر ایک مسئلے پر، بہت سے مسائل پر۔ امام اعظم صاحب استاد ہیں، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، امام محمد ان کے شاگرد ہیں۔ اختلاف ہے، کہیں ایک جگہ امام صاحب نے فرمایا اس طرح اگر کسی نے کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں ٹوٹا۔ کسی جگہ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کام کرنا نماز کے اندر نقصان ہے، ابو یوسف رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، یہ نقصان نہیں ہے، صحیح۔ شاگرد نے استاد کے ساتھ اختلاف کیا، لیکن ایک انہوں نے اعلان کیا کسی بھی مسئلے میں اگر میرا اور میرے استاد امام صاحب کا اختلاف ہوا اور کتاب میں کسی نے اگر ہمارے اس مسئلے کو لکھ دیا، دونوں کا اوپر استاد کا نام لکھا، نیچے میرا نام لکھا، تو خدا کے واسطے انہوں نے فرمایا پھر استاد کے اختلاف کے ساتھ میرا نام جب لکھنا ہو تو مجھے ابو یوسف نہ لکھو، مجھے یعقوب لکھو۔ کیوں ان کا نام یعقوب؟ ان کا نام ابو یوسف نہیں تھا، ابو یوسف کا کنیہ تھا۔ فرمایا جب کہیں استاد کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف کر اگر کسی نے کتاب میں لکھ دیا، اوپر استادوں کا نام لکھا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، تو نیچے مجھے یہ نہیں لکھو کہ امام ابو یوسف نے یہ کہا، میرا لکھو یعقوب نے یہ کہا، تاکہ استاد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے۔ اب تحریک ختم نبوت پر مفتی خالد حسین صاحب بھی کام کر رہے ہیں اور مفتی ڈاکٹر جلالی صاحب بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کا آپس میں کچھ بھی اختلاف ہو، ان کا اختلاف ہمارے لیے امام اعظم صاحب ابو یوسف کے اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف کچھ بھی ہو وہ ہماری نظر میں امام ابو اعظم ابو حنیفہ کا اور امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ وہ ایک اصولی اختلاف نہیں ہے، ایک سوچ کا، ایک نظریے کا، ایک فکر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں۔ جو ایک کو برا کہے گا وہ اہل سنت کی کسی پیشوا کو برا کہے گا، وہ انتہائی مجرم ہے۔ ان کا بھی احترام ہونا چاہیے، ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اہل سنت کے جتنے بھی بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، وہ سب ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ان کا اگر آپس میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے پر، وہ ان کے اعلیٰ سوچ کی وجہ سے ہے، ان کے اعلیٰ فکر کی وجہ سے ہے۔ ہم مستقبل کے رسائی نہیں رکھتے ہیں کہ ان کی اس سوچ میں کیا کمی ہے، کس کی ٹھیک ہے سوچ، کس کی غلط ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں وہ بزرگ ہیں دونوں، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے، ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے کسی جگہ سے ایک جگہ سے ٹیلیفون آیا، کسی دوست نے ٹیلیفون کیا کہ جی فلانا عالم صاحب، وہ بھی ہمارے شاگرد تھے، تو جس ٹیلیفون کیا وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، تو کہا جی فلانا صاحب جو ہیں وہ رضوی صاحب کے ساتھ بہت ہی محبت کی تعلق رکھتے ہیں اور جلالی صاحب کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو میرا پیغام دے دو خدا کے واسطے، کسی عالم دین کو، اہل سنت کے عالم، اہل سنت کے جو عالم ربانی ہوتے ہیں، اہل سنت کے عالم ربانی کو گالی دینا یا برا کہنا، آپ ذرا کسی مفتی سے پوچھیں، فقہ میں لکھا ہوا ہے بیوی طلاق ہو جاتی ہے، گنجائش نہیں کسی اہل سنت کے عالم کو گالی دینا، برا کہنا، بیوی طلاق ہو جاتی ہے۔ کو مذاق کا مسئلہ تم نے بنایا ہے کہ اس کو پسند کرو، اس کو گالی دو، نہیں بھائی وہ بھی تمہارا پیشوا، یہ بھی تمہارا پیشوا، وہ امام اعظم کی سنت پہ جا رہا ہے، ابو یوسف کی سنت پہ جا رہا ہے، اور کبھی خدا نے چاہا دونوں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے آپ سنیوں کو سب کو میری گزارش، دعوت اسلامی والے بھی اپنا شیخ رکھتے ہیں الیاس قادری صاحب کو، یہ سائی حسین شاہ صاحب کے مرید ہیں، اہل سنت وہ بھی ہیں، اہل سنت یہ بھی ہیں، یہ ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھے، وہ ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھے۔ سائیں کے مرید الیاس قادری صاحب کو ادب سے یاد کرے، اور الیاس قادری صاحب کے مریدین سائیں کا نام ادب سے دے، وہ بھی ہمارے پیشوا ہیں، یہ بھی ہمارے پیشوا ہیں۔ لہٰذا یہ سب کو میری طرف سے گزارش ہے کہ اہل سنت اس وقت انتہائی مظلوم ہے، انتہائی اس وقت اہل سنت مظلوم ہے۔ سب کی بری نگاہیں، سب کی قوتیں، سب کی کوششیں یہی ہیں کہ یہ عقیدے مٹ جائیں۔
یہ عقیدہ نیست ہو جائے، یہ عقیدے والے ختم ہو جائیں، تو اہل سنت جس ٹائم سب سے زیادہ مظلوم ہے، اپنی مظلومیت پر رحم کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کرو اور پیار محبت سے دل میں جگہ دو. یہ میری گزارش.